پڑھاتے ہیں تو وہ اس صنف نے جس عہد میں جنم لیا ہے یا اس صنف نے جس دور میں اپنے عروج کو پہنچا ہے، اس عروج کے دور کے اس عہد کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس عہد کو بیان کیجئے، جو فنکار ہے یعنی تخلیق کار ہے اس تخلیق کار کے پس منظر کو بیان کیجئے، اور پھر جیسا کہ کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ اہم کیوں ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے، اس کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ داستان کے مطالعے میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تاریخ سے ہم واقف ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس تہذیب سے واقف ہوتے ہیں، اس رکھ رکھاؤ سے واقف ہوتے ہیں۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے، جیسے غالب کے خطوط کا حوالہ آ ہی جاتا ہے داستانوں کے ذکر میں، کہ دلی کی تباہی کا ذکر کی اگر تاریخ مرتب کرنی ہے تو وہ آپ غالب کے خطوط کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ غالب کے خطوط میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے تاریخ نہیں لکھی ہے، لیکن اس طرح سے انہوں نے اپنے تاریخی واقعات کو پیش کیا ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ داستانیں بھی ہماری اسی طرح سے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ کہا گیا کہ ہماری نثر کی ارتقاء کی کہانی بیان کرتی ہیں، نثر میں جس طرح کے نشیب و فراز آئے اس کا بیان کرتی ہیں، لیکن اسی طرح ہماری تہذیب نے جس طرح ترقی کی، ہماری معاشرت نے جس طرح ترقی کی، اور ترقی کو میں تبدیلی کا بھی نام دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جو بیل گاڑی اور ریل گاڑی والی مثال ہوئی، ضروری نہیں کہ بیل گاڑی خراب ہو اور ریل گاڑی ہی اچھی ہو، لیکن جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو قدریں بدلتی ہیں، ایجادات بدلتی ہیں، سائنسداں بھی سماج میں معاونت کرتے ہیں، ادیب و فنکار بھی معاونت کرتے ہیں، اسٹیج فنکار بھی معاونت کرتے ہیں، بلکہ یہ پورا فنون لطیفہ ہمارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے کے ذہنی افق کو بدلنے میں فنون لطیفہ کا بہت اہم رول ہے، اور ادب فنون لطیفہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ آج کا لیکچر بہت ہی کارآمد لیکچر ہے، سوال کچھ نہیں تھا۔ البتہ میں اپنے طلبہ کو ایک کتاب کا مشورہ دینا چاہوں گا، ممکن ہے وہ پڑھ بھی رہے ہوں، محمد حسن صاحب کی ایک کتاب ہے، پروفیسر محمد حسن صاحب کی کتاب ادبیات شناسی۔ آپ لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں، قومی کونسل سے یہ چھپی ہے، بہت سستی پتلی سی کتاب ہے، اس میں اردو کی تمام اصناف کے بارے میں الگ الگ لکھا گیا ہے کہ افسانے کی تدریس، ناول کی تدریس، قصیدے کی تدریس، مثنوی کی تدریس، تو کس طرح سے آپ پڑھائیں گے وہ اس کتاب میں بہت ہی خوبصورت اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مجھے آپ نے گفتگو کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ شعبہ تعلیم و تدریس کو مبارکباد، نوشاد صاحب کو مبارکباد، ابن کمل صاحب کا بہت بہت شکریہ، استاد محترم شکریہ۔ زوم پہ بس بہت یہی بہت سوالات شکریہ ظفر الدین صاحب، بہت بہت شکریہ ظفر الدین صاحب۔ دیکھیے ابھی ظفر الدین صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، اور بہت اچھی اہم بات ہے کہ اصل میں داستان کا ایک تو یہ میں پھر عرض کروں، میں بیچ میں ذہن میں نہیں رہا میرے، کہ داستان کی تنقید کی ابتدا خواجہ امان دہلوی جو داستان بوستان خیال کے پہل مترجم ہیں انہوں نے کی۔ حدائق انظار ایک جلد ہے، اس میں پہلی بار داستان کے فن پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے ہمارے مرزا غالب کا جیسا ذکر آتا ہے، اور جب بھی داستان کی بات ہوتی ہے تو داستان مرزا غالب کا جملہ ضرور آتا ہے کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے اور دل بہلانے کا اچھا ذریعہ ہے۔ یہ لازمی طور پہ داستان کا ہمارے ہاں اصل میں داستان جو ہے ایک ذہنی آسودگی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ میں نے پہلے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ داستان گزشتہ صدیوں میں قصہ گوئی کے سوا تفریح کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا۔ عرب ممالک میں بھی، مصر میں، یورپ میں، سب جگہ داستان گوئی کا رواج تھا۔ ذہنی آسودگی اصل میں دیکھیے داستان کا جو پلاٹ ہے اس میں جو یہ بادشاہوں کی کہانیاں، شہزادوں کی کہانیاں کیوں بیان کی جاتی تھی؟ صرف اس لیے عام آدمی کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تب بھی شہزادے کی، بادشاہ کی کہانی، کیونکہ آدمی جو اپنی تکالیف کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا چاہتا ہے، وہ عام زندگی اپنی تکلیفیں نہیں سننا چاہتا جو اسے ناول میں سننے کو ملی، جو افسانے میں سننے کو ملی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے پہنچنا چاہتا ہے، ایسی جنت میں پہنچنا چاہتا ہے جو اس کے خیالوں میں ہو صرف۔ اچھا، بادشاہ جو سنتے ہیں، بادشاہ اس لیے سنتے ہیں
बादशाह قصیدہ ہو, قصیدے میں ہمیشہ بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے, اور داستانوں میں ہمیشہ فتح ہوتی ہے شہزادے کی. تو اگر نواب یا بادشاہ اس کا سامنے ہے, یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہیرو فاتح ہو, وہ اسے اپنا خود سمجھتا ہے. ہمارے کلیم الدین احمد صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ داستان کہانی کی پیچیدہ صنف ہے, اور پیچیدہ صنف سے مراد یہ ہے کہ داستان کا کوئی مربوط پلاٹ نہیں ہوتا, کہانیوں میں کہانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو داستان کی اگر آپ دیکھیں تو بظاہر ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہونی ہے عہد حاضر میں, لیکن اس کے پڑھنے سے اگر ایک فکشن نگار ہے, اگر وہ داستان پڑھے گا تو اس کے فکشن میں اور بہتری آئے گی, اسے لکھنے کا سلیقہ آئے گا, اس میں وہ اسلوب بھی دیکھے گا کہ ہم کس طرح بیان کرتے ہیں جزیات کو, جزیات کے بیان کو, منظر کے بیان کو, کردار کو کس طرح پیش کرنا ہے. تو یہ داستان بہت کچھ سکھاتی ہے. ہمارے جتنے ابتدائی ناول نگار ہیں, چاہے وہ نذیر احمد ہوں, پریم چند ہوں, سرشار ہوں یا رسوا ہوں, سب کے ناولوں پر داستان گوئی کا اثر موجود ہے. بہت بہت شکریہ. سر انمیوٹ کر کے بولیے. کوئی اور سوال ہے شمس صاحب؟ ہاں آواز آ رہی ہے سر. نہیں اب سوال نہیں تھے, بس یہی ایک دو سوالات تھے, باقی ریپیٹیشن بس. کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں کمپلیٹ. اب میں ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے پروفیسر صدیقی محمد نمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں ووٹ آف تھینکس کے لیے. پروفیسر ابن کنول صاحب, پروفیسر ابن کنول صاحب, ڈین پروفیسر نوشاد حسین صاحب, ہمارے پروفیسر بخشی صاحب, پروفیسر فاروق بخشی صاحب, پروفیسر ظفر الدین صاحب اور سبھی شرکاء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس محفل میں اظہار تشکر کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے. سر معذرت چاہوں گا, وہ کیمرہ سامنے نہیں ہے سر, کیمرہ ٹھیک پوزیشن میں نہیں ہے, چہرہ نہیں آ رہا ہے سر. فیس پر نہیں آ رہا, آپ کا پورا چہرہ نہیں آ رہا. ہاں جی سر, صحیح ہے سر. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس محفل میں اظہار تشکر کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. صرف تعارف اور یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ سال 1.5 سال پہلے NCERT میں منعقدہ سر سید احمد خان کی حیات و خدمات پر منعقدہ سیمینار میں مجلس صدارت میں پروفیسر ابن کنول صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا, اگر ان کو یاد آ رہا ہو. اور جب سے میری خواہش تھی کہ پھر کسی محفل میں ان کو سننے کا اور ان سے استفادہ کرنے کا مجھے موقع ملے گا, تو آج الحمدللہ وہ مراد پوری ہوئی ہے. میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ. اردو فکشن کا فن اور آن لائن تدریس, یہ موضوع پروفیسر ابن کنول کو دیا گیا تھا, اور حق تو یہ ہے کہ انہوں نے موضوع کا حق ادا کر دیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ سابق صدر شعبہ اردو ہیں یونیورسٹی آف دہلی کے, اور انہوں نے اتنے اچھے اور جامع انداز میں موضوع پر اظہار خیال کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شاید گفتگو نہیں ہو سکی. آغاز میں ہمارے پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے موضوع کا تعارف پیش کیا جو اپنے آپ میں بہت جامع تھا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعارف پیش کیا. ڈین صاحب نے ایک بہت اچھے ریسورس پرسن کو آج کی اس محفل میں مدعو کیا, اس کے لیے وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں. کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد شمس الدین صاحب کی جو خدمات ہیں, ان خدمات کے بغیر یہ پروگرام کی کامیابی ممکن نہیں تھی, اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ طلباء کے قافلے آگے بڑھتے رہیں گے, وہ ریسرچ اسکالرز بنیں گے, ریسرچ اسکالرز سے اساتذہ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں گے. آج جو اساتذہ اسسٹنٹ پروفیسرز کی حیثیت سے ہیں, کل وہ ایسوسیٹ پروفیسرز ہوں گے, پروفیسرز اور آگے بڑھیں گے, اور اس طریقے سے قافلے آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن پروفیسر ابن کنول صاحب, آج کی جو نشست ہے وہ اتنی یادگار نشست ہے کہ ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود سب لوگ یہ بات محسوس کریں گے کہ جس طریقے سے وہ داستان کو 1 ہفتے کے بجائے 15 روز کے بعد آیا, اور آنے کے بعد اس نے جب پوچھا اپنے شاگرد سے کہ کیا بارات کہاں پر ہے, اس وقت جو ہے داستان کس
रुख पर है, तो उसने कहा था कि बारात तो अभी नौशा के घर ही खड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो पेशकश है, तो काफ़िले आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जब कभी भी वो याद करेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो अभी प्रोफ़ेसर इब्न कवल को सुन रहे हैं और दास्तान, नावल और अफ़साने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक सवाल किसी सामे ने ये भी किया, शायद उसको टेक अप नहीं किया गया, कि इनकी तदरीस किस तरीके से की जाती है। तो मैं उन सामे को ये बात बता दूं कि प्रोफेसर इब्ने कवल साहब ने दास्तान, नावल और अफसाने की थ्योरी पेश की, मिसालों के जरिए से उसको वाज़ेह किया, और उनका अंदाज इस तरीके से था कि ऑनलाइन तदरीस के तमाम गुर जो है उसका इजहार हो जाता है। अगर आप उनके अंदाज़े बयान को देख लें, तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि दास्तान, नावल और अफसाने की तदरीस कैसे की जाती है। एक अमली नमूना, चाहे उन्होंने इसकी थ्योरी पर रोशनी न डाली हो, लेकिन एक अमली नमूना हमारे सामने पेश कर दिया, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि किस तरीके से दास्तान की, नावल की और अफसाने की तदरीस की जाएगी। और उसमें सबसे अहम बात जो है, जो पेशकश है, वो पेशकश का अंदाज कैसे होना चाहिए, ज़बान कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। अगर आपके तलबा में एक तरह से हेटेरोजीनियस ग्रुप है, मुख्तलिफ नौ तलबा आपके सामने मौजूद हैं, तो किस तरह से उनकी वोकैबुलरी, उनके ज़ख़ीरे अल्फाज का ख्याल करते हुए पेशकश की जानी चाहिए। इसका एक अमली नमूना आज की जो पेशकश थी, उसका अमली नमूना था। और सर ने कहा कि सर ने काफ़ी वक़्त लिया है, लेकिन सर मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते-कहते। सर, आपका अंदाज़े बयान ऐसा था कि शायद आपको वक़्त का ख़्याल रहा, लेकिन हम में से किसी को यकीन जानिए कि वक़्त का ख़्याल ही नहीं रहा कि कब ये 1.5-2 घंटे गुज़र गए और किस तरीके से हमने इस्तेफ़ादा किया। एक बहुत अच्छी गुफ्तगू, मैं इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। डिपार्टमेंट की जानिब से, हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से, हमारे डीन की जानिब से, तमाम टीचर्स की जानिब से और यूनिवर्सिटी की जानिब से आपकी खिदमत में मैं एक बार फिर हदीये मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदीये तशक्कुर पेश करता हूँ। ज़फ़रुद्दीन साहब अगरचे के बहुत उर्दू में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत को यकीनी समझते हैं, आज वो हमारे साथ शरीक रहे। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये जसारत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ मर्तबा हिंदी फ़िल्मों में कोई बड़े हीरो, बड़े अदाकार थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रोफ़ेसर ज़फ़रुद्दीन साहब का आज का जो इंटरेक्शन था, बिल्कुल ऐसा इंटरेक्शन था कि कम वक़्त में उन्होंने बड़े अच्छे नक़ूश हमको छोड़े, समझने में हमारी बड़ी मदद की। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन साहब भी हैं और तमाम असातिज़ाए किराम भी हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ हवालों से हमसे इस वक़्त जुड़े रहे, उन्होंने इस्तिफ़ादा किया, और मैं दावत देता हूँ कि आइंदा के प्रोग्रामों में भी आप हमारे साथ शरीक रहें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सर इब्ने कवल साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके कि आपने हमें इतना वक़्त दिया, और इसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेहनत तो महसूस नहीं हुआ मुझे, और अगर इसीलिए मैंने कहा भाई वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा ना हो कि आप लोग खुद ही अपने सब म्यूट कर दें वीडियो। इससे पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं रुक गया। नहीं सर, हम लोग तो सर बहुत वक्त से आपको सुनना चाह रहे थे। नहीं, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी सुनाएंगे, और मैं अपने तालिब इल्मों से, खास तौर से रिसर्च स्कॉलर से ये बात कहूँगा कि वक्त को ज़ाय ना करें। ये लॉकडाउन हो या किसी तरह का भी माहौल हो, वक्त को ज़ाय ना करें। वक्त बहुत कीमती है। ये आपको मौका मिला है कि आप इस वक्त में बहुत सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद अपनी मिसाल आपको बताऊं कि मैंने मार्च से लेके अब तक मेरी 3 किताबें तैयार हो गई। मैं 24 घंटे में कम से कम 10-12 बल्कि 15-16 घंटे लिखता हूँ सिर्फ बैठ के। 2 किताबें शाये भी हो गई, 2 शाये होने के लिए तैयार हैं। दास्तान की जमालियात पे मेरी किताब तैयार हो चुकी है। खाकों का मजमुआ, ज़फ़रुद्दीन साहब वाकिफ़ हैं, खाकों का मजमुआ, ड्रामों का मजमुआ, और अब इंशाइयों का मजमुआ भी इंशाअल्लाह आने वाला। तो वक्त का इस्तेमाल तालिब इल्म अगर सही करें, एक जब हमने ये शुरू में लिखा था अपने रिसर्च स्कॉलर्स को फेसबुक पे कि आप लोग अपने वक्त को ज़ाय ना करें, तो कुछ बच्चों ने कहा कि लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी बंद है सब। तो हमने कहा कि लाइब्रेरी आपके घर में मौजूद है। इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 70,000 किताबें रेख्ता पे मौजूद हैं।
ہر موضوع پہ مل سکتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کی نیت چاہیے اور ارادے چاہیے، حوصلے چاہیے. خدا کرے کہ آپ کا کام طالب علموں کا بہت بہتر اور بہت کامیابی کے ساتھ اس وقت میں گزر جائے، اور بہت یہ خدا کرے کہ یہ وبا ہی گزر جائے. شکریہ. Thanks to all of you. شکریہ. ذرا میسج کو لے لو.